انشاءاللہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ بہن نے کال کرنے کی کوشش کی تھی، وہ کٹ گئی تھی کہ ہم جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام ہوتا نہیں ہے، تو کیا مسئلہ ہے؟ شاید کوئی جادو ٹونا ہے، کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہو گیا ہے۔ آج کل بہت سارے عاملین ایسے ہیں کہ جو ہر چیز میں جادو ٹونے کے علاوہ کوئی بات کہتے نہیں ہے، ہر چیز میں نظر بد ہے، ہر چیز میں جادو ٹونا ہے، ہر چیز میں بندش۔ میں حالانکہ شدید مخالف ہوں اس کا، لیکن میں سمجھا رہا ہوں کہ ایسے بولتے ہیں جی بندش ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اتنے وسوسے آتے ہیں اور ہم اتنا ان چیزوں کو نوٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ جو اس قسم کی تعلیم کی روشنی میں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ جو مثبت چیزیں ہوتی ہیں بالکل فراموش ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ یہی بہن اگر غور کر لیں کہ ان کے 50 کام ایسے ہوں گے کہ جو ہو رہے ہیں اور اس میں رکاوٹ نہیں ہے۔ مثلا یہ رات کو سونا چاہتی ہیں، سو جاتی ہیں، صبح اٹھتی ہیں، ناشتہ کرتی ہیں، کھانا ہضم ہو رہا ہے اور بہت سارے معاملات ان کے ہو رہے ہیں، سینکڑوں کام ہو رہے ہوں گے، وہ نظر نہیں آئیں گے، لیکن ایک دو کام جن کو یہ چاہتے ہیں کہ ہو جائے اور نہ ہو تو بولتے ہیں ہمارا کوئی کام ہو ہی نہیں رہا۔ تو یہ وسوسے کیوں آئے ہیں؟ ہم اتنے نازک مزاج کیوں ہو گئے ہیں؟ ہر چیز کے اندر ہماری ہاں اور مثبت ہی کیوں ہونا چاہیے؟ یہ اس لیے کہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم پر کوئی آزمائش آئے، کوئی فکر آئے، اور ہماری نظر صرف اور صرف کمی کے اوپر ہوتی ہے، محرومی جس چیز کے اندر ہے اس پر ہماری توجہ ہوتی ہے۔ جو کامیابیاں ہو رہی ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر طلب کے ہمیں نعمت عطا فرمائی، ان کی طرف ہم بالکل متوجہ نہیں ہوتے، تو یہ ناشکراپن غالب آتا ہے۔ تو پہلی بات تو یاد رکھیں کہ دنیا میں آپ کو اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مرضی کے تابع ہو کر چلے، بلکہ اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کچھ احکام آپ کو دے گا، کچھ آزمائشیں دے گا، اس پر پورے اتریں تو آپ امتحان میں پاس ہوں گے، اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ اب یہ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ہمیں دنیا میں بھیجا ہے امتحان کے لیے، اور ہم یہ کہیں کہ ایگزامنر سے یہ کہیں کہ بھائی امتحان وغیرہ میں نہیں دیتا ہوں، میں تمہیں کہوں کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، میں کہوں پانی پلاؤ تو پانی پلاؤں، میں کہوں تم کمرے سے باہر چلے جاؤ تو باہر چلے جاؤ، میں کہوں راؤنڈ لگاؤ تو راؤنڈ لگاؤ۔ یہ تو ڈیمانڈ نہیں چلے گی۔ یہ ہمارا ذہن بن چکا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے تابع ہو جائے، جو ہم چاہیں فوراً عطا فرمائے، نہیں دے گا تو ہم باغی ہو جائیں گے، شکوے کریں گے۔ تو میں بہن سے گزارش کرتا ہوں، یہ آپ ہی کے ساتھ نہیں، میرے ساتھ بھی ہے۔ 50 کام ایسے ہوتے ہیں جو نہیں ہو پاتے، سینکڑوں کام بغیر محنت کے بھی ہو جاتے ہیں، تو ہم جو ہو جاتے ہیں نا اس پہ نگاہ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو نہیں ہوتے ان کو اپنے شامت اعمال تصور کرتے ہیں۔ باقی دنیا آزمائش کا گھر ہے، یہاں یہ تمنا کرنا کہ ہمارا ہر کام ہو جائے نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے تابع نہیں ہوگا، ہمیں اس کی مرضی کے تابع چلنا پڑے گا۔ یہ سب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، آزمائشیں اسی کی طرف سے آتی ہیں، وسیلہ مختلف چیزیں بن سکتی ہیں، کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی اور طاقت، کوئی دشمن بن سکتا ہے وسیلہ، لیکن حقیقتاً فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ رہیں کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے تو انشاءاللہ سکون رہے گا، اور صبر اور سکون سے ہمیں کام لینا چاہیے، انشاءاللہ کامیابی ضرور ہوگی۔